بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163 اور سورۃ انعام آیت نمبر 85 میں دوسرے انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ صرف آپ کا نام آیا ہے، حالات نہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 تا 84 اور سورۃ سعد میں آیت نمبر 41 تا 44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے۔ مفسرین نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ تمام تر بائبل سے ماخوذ ہیں۔ بائبل میں پورا ایک صفحہ سفر ایوب کے نام سے ہے جو قدیم شاعری کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کے مطابق آپ کا نام یوباب اور آپ زرع بن راویل بن اسودوم بن اسحاق کے بیٹے تھے۔ اسودوم حضرت اسحاق سے ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے، کیونکہ ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ سے نبوت حاصل کر لی تھی۔ بائبل نے آپ کا وطن بصرہ بتایا جو فلسطین کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ مورخین نے بیان کیا کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کی، علاوہ ازیں 2 اور نکاح کیے اور ان سے جو اولاد ہوئی اسے لے کر کوہ شیر یعنی کہ کوہ صرات کے دامن میں چلے گئے۔ یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کر لی جس پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی۔ حضرت ایوب دوسرے بادشاہ تھے۔ بائبل میں ان 8 بادشاہوں کے نام درج ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور بعض نے 1520 قبل مسیح بتایا۔ بائبل کے مطابق آپ نے 140 سال کی عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی ہوئے۔ حضرت ایوب کے لیے ابتلاء و آزمائش کے اس امتحان میں کامیابی کی سند کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے ان کو صابر پایا اور ایسا صابر کہ اس کی دوسری کوئی نظیر و مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ بعض روایتوں اور کتابوں میں یوں آیا کہ شیطان نے کہا ایوب علیہ السلام اس لیے عبادت کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اگر ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مختلف آفات سے کی۔ سب سے پہلے ان کے جانور مر گئے، پھر بچے انتقال کر گئے، پھر بیماری نے آن لیا اور صرف زبان ہی محفوظ رہی۔ اس حال میں بھی ان کو یہ فکر تھی کہ زبان کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی، مال و دولت بھی دوبارہ دیا، بچے بھی ہوئے۔ خدا نے آپ کی آزمائش کی، آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی، آل اولاد نوکر چاکر سب مر گئے اور آپ خود ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آہو زاری کی تو اللہ نے فرمایا زمین پر پیر مار۔ پیر مارنے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس میں آپ نہایت تندرست ہو گئے۔ خدا نے آپ کا مال و اسباب آپ کو واپس بخش دیا، بال بچے نوکر چاکر بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن نے آپ کو صبر کرنے والا، رجوع کرنے والا اور اچھا بندہ کہا ہے۔ مورخین نے حضرت ایوب کا نسبی سلسلہ یوں بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن روائل بن عید بن اسحاق بن ابراہیم۔ ابن عساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ایوب علیہ السلام کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے، پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ سب سے مستند یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایوب عید بن اسحاق کی نسل سے تھے۔ ایوب کی اہلیہ کا نام لیہ بنت یعقوب تھا، بعض روایات کے مطابق رحمت بنت افراہیم تھا اور بعض کے مطابق لیہ بنت منسا بن یوسف بن یعقوب اور لیہ بنت منسا ہی سب سے مستند سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ایوب مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہے جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ نے اپنے اس بے فرمان سے کی۔ ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، ہم نے وحی بھیجی
ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور یعقوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ تفسیر و تاریخ کے علماء کے مطابق ایوب علیہ السلام بے حد مالدار تھے۔ حضرت ایوب کے پاس مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین بھی تھی۔ ارض حوران کا علاقہ ایوب علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب زمین ایوب کی ذاتی ملکیت تھی، اور ایوب کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا، اور ایوب مختلف جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ صحیح نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ ایوب یاد الہی میں مشغول رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت ایوب نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ جب حضرت ایوب کی بیماری نے طول پکڑا تو دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے نفرت کرنے لگے، تو ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا گیا اور بیوی کے سوا سب دور رہنے لگے۔ ان کی بیوی کے سوا ان کا کوئی غم ہار نہ رہا۔ وہی ایوب علیہ السلام کی نگرانی کرتی رہی۔ ان کی زوجہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ جب ان کے مالی حالات کمزور ہو گئے تو شوہر کی کفالت کرنے کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے لگی اور شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ہیں۔ انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا۔ آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہوگی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر ایک وحی نازل فرمائی جس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ ترجمہ: اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ اور ایوب علیہ السلام شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ جب ان کی بیوی آئی تو ان کو دیکھ کر پہچان نہیں پائی۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے۔ جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی، وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگ گئی، تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو یا وہ صحیح اور تندرست تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ ابن جریر طبرہ کے مطابق ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جوں کا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرمائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں پر ڈالنے لگ گئے۔ آپ کو کہا گیا، کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا؟ ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ مسلم عقائد کے مطابق ایوب علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے ابراہیمی مذہب کو تبدیل کر دیا۔ ابن جریر طبرہ اور دیگر مورخین کے مطابق وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 برس تھی اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا مزار موجودہ ملک عمان کے شہر سلالہ میں ہے۔